السلام علیکم، میرا نام محمد سعید ہے اور آج ہم مطالعہ پاکستان سیکنڈ ایئر 12ویں جماعت کا آگے لیکچر پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا چیپٹر ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ثقافت۔ آج کا ہمارا جو مین موضوع ہے وہ ہے پاکستانی ثقافت کی نمایاں خصوصیات۔ کیا خاص بات ہے، کیا خاص کوالٹی ہے پاکستان کی ثقافت کے اندر، وہ ہم آج پڑھیں گے۔ ثقافت کا مفہوم اور معنی پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ ثقافت جو ہوتی ہے وہ انسان کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط ہیں اور ذہنی اور جسمانی نشوونما پانے کے لیے اور اس کی اصلاح کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں، رسم و رواج ہیں، رہن سہن ہے، مذہب، سب کچھ ہے، اس کو ہم ثقافت کہتے ہیں۔ تو اس بات ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ثقافت کیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو ثقافت ہے یہ مخلوط ثقافت ہے۔ مخلوط ہوتا ہے کئی ثقافتوں کا مجموعہ۔ دیکھیں، پاکستان مسلمان جب 8ویں صدی عیسوی میں یہاں پر آئے، 712 میں یہاں مسلمان آئے، فاتحی جو تھے، انہوں نے آ کر جس طرح سے یہاں پر جو ہے کام کیا اور اپنے ساتھ میں ثقافت لے کر آئے۔ اس سے پہلے یہاں پر جو ہے وہ ہندوؤں کی ثقافت یہاں موجود تھی، رسم و رواج تھا۔ پھر اس کے بعد کئی قومیں یہاں آتی رہی، افغانی آئے، ترک آئے، انگریز آئے، فرانسیسی آئے، پرتگالی آئے۔ یہ سب ثقافتیں مل کر جو ہے یہ انہوں نے ایک نئی ثقافت کو جو ہے اس کا وجود عمل میں لے کر آئے۔ تو اس لیے پاکستان جو ثقافت ہے یہ کئی ثقافتوں کا مجموعہ ہے۔ پھر دیکھیں اس کے اندر مذہبی ہم آہنگی۔ دیکھیں ہماری جو ثقافت ہے اس میں جو ایک بات کامن ہے، مشترک ہے، وہ ہے اسلام۔ پاکستان کی، کیونکہ پاکستان اسلامی ملک پاکستان ہے، اسلامی ملک ہے، تو ہماری جو آپس میں چاہے ثقافتیں، حالانکہ ہماری صوبائی لحاظ سے، قبائلی علاقوں کے حساب سے، ہمارے معاشروں کے حساب سے مختلف ہیں، لیکن ان سب میں جو ایک کامن چیز نظر آتی ہے، مشترک چیز، وہ ہے اسلام۔ ہر ثقافت میں، ہماری جو ذیلی ثقافتیں ہیں ان میں آپ کو اسلام کی چھاپ نظر آئے گی، یعنی وہ اسلام کو ضرور فالو کرتے ہوں گے، باقی ان کے رسم و رواج ایک دوسرے سے بالکل چینج ہوں گے۔ ہر طرح کی خوشی غمی کی رسمیں، پیدائش کی رسم اور اس کے علاوہ جو بھی اس کے موقع پر کیا جاتا ہے، یہ تمام جگہوں پر آپ کو مختلف ملے گا، لیکن ایک بات صرف کامن کیا ہے، وہ ہے اسلام۔ اس کے علاوہ پاکستان میں اسلام کے مسلمانوں کے علاوہ یہاں پر غیر مسلم بھی رہتے ہیں اور ان کو اپنی مذہبی لحاظ سے، ان کو اپنے معاشرتی لحاظ سے مکمل آزادی ہے، لیکن یہ اقلیتیں بھی جو مل کر پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، یہ بھی پاکستان کے حالات کے، پاکستان کے یہاں آب و ہوا، حالات، لوگ، معاشرے کے رہتے ہوئے یہ ان کی اقلیتوں کی ثقافتیں بھی جو ہیں وہ ایک پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں لباس۔ ہمارے یہاں بڑا یہ پاکستان اس حوالے سے بہت خوش نصیب ہے کہ ہمارے یہاں جتنی بھی ثقافتیں ہیں وہ ہر ثقافت اپنے اندر ایک بہت خوبصورتی رکھتی ہے۔ ہر ثقافت کا ایک اپنا رنگ ہے اور خوبصورتی ہے، تو ان سب رنگوں کو جب ملاتے ہیں تو پاکستان کی ثقافت بنتی ہے۔ تو اس میں ہم لباس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے یہاں صوبائی لیول پر جو ہے اور علاقائی لیول پر مختلف لباس ہیں، جیسے پنجاب ہے شلوار قمیض ہے اور مرد تہمت باندھتے ہیں۔ اسی طرح سندھ کی اپنی ایک اس کا لباس ہے، مخصوص لباس ہے، بلوچستان کا ہے، قبائلی علاقہ جات کا ہے، کشمیر کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان تمام لباسوں کی اپنی ایک خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ابھی ثقافت کا حصہ ہے۔ پھر ہے معاشرتی قدریں۔ ہمارے معاشرے کی جو اہمیت ہے، قدریں ہیں، وہ کیا ہے، وہ ہم نے اسلام سے لی ہے کہ ہم نے چھوٹوں سے پیار محبت سے بات کرنی ہے، بزرگوں کا احترام کرنا ہے، خواتین کی عزت کرنی ہے، وہ چاہے کسی ادارے میں ہوں، گھر میں ہوں، کہیں بھی ہوں، تو یہاں کے لوگوں میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ خواتین کی عزت کرتے ہیں، ان کو اہمیت دیتے ہیں۔ اس طرح ہماری معاشرتی قدریں ہیں ہمارے اس ملک کے اندر۔ پھر اس کے بعد غذائیں ہیں۔ ہمارے یہاں مختلف سبزیاں ہیں اور گوشت ہے، مچھلی ہے، اس طرح کی غذائیں استعمال کرتی ہیں، لیکن پاکستان میں جو سب سے محبوب ترین غذا ہے وہ گوشت ہے۔ پاکستان کے جو اتنے بھی لوگ ہیں وہ گوشت، اکثر مہمان کی آمد پر وہ گوشت کو ہی ترجیح دیتے ہیں، سبزی یا دال وغیرہ پر نہیں کرتے۔ تو غذائیں بھی جو ہیں ہمارے علاقے کی، ہر علاقے کی مختلف ہیں۔ وہاں کے مشہور پکوان ہیں، جس طرح کراچی کی جو ہے بریانی مشہور ہے، کہیں کا کوئی حلوہ مشہور ہے، کہیں کی کوئی چیز مشہور ہے، کہیں کا قورمہ مشہور ہے۔ تو غذائیں بھی ایسی ہیں جو مختلف حالات ہر علاقے کی اپنی اپنی غذائیں ہیں، لیکن یہ ساری مل کر پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ اس کے بعد آپ جب بات کرتے ہیں رسم و رواج کی، تو ہمارے یہاں 3 طرح کی رسم و رواج جو ہے وہ بڑے عام ہیں، لیکن ہر علاقے میں تھوڑے مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے ہے شادی کی رسومات۔
شادی کی رسومات کیا ہے؟ ہمارے قوم میں تقریباً کے بارات ہے، لڑکی والوں کو سے کھانا ہوتا ہے، نکاح ہے، پھر ولیمہ ہے، یہ چیزیں اس میں ہوتی ہیں، لیکن ان میں بھی ہر علاقے میں تھوڑا تھوڑا اس میں کوئی نہ کوئی اپنی طرف سے تبدیلی اس میں شامل کی جاتی ہے۔ پھر اس طرح بچوں کی پیدائش ہے، بچوں کی پیدائش پر ہمارا اسلامی طریقہ ہے، اگر پاکستان کے لوگوں مسلمانوں کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، مبارکباد ہوتی ہے، اور اس کے بعد سارے اور مزید کام ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی بچوں کی پیدائش کے والے سے اسلامی لحاظ سے مین چیز ایک ہے۔ اس کے بعد جو خوشی کا اظہار ہوتا ہے وہ ہر علاقے کا اپنی ثقافت اور اپنے ذریعے ثقافت کے حساب سے کرتے ہیں۔ اس طرح اموات کی رسمیں ہیں، اسلامی لحاظ سے دیکھیں اگر اموات کی رسمیں تو کیا ہے کہ مرنے والے کا اعلان کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، اور اس کو پھر دفنایا جاتا ہے۔ تو یہ باقاعدہ اس میں سارے لوگ مل کر شرکت کرتے ہیں اور یہ رسومات اس کی آخری ادا کی جاتی ہیں۔ پھر ہم بات کرتے ہیں میلے اور عرس۔ پاکستان میں جو ہے مذہبی حوالے سے، قومی حوالے سے بہت سارے جو ہے پروگرام اس حوالے سے ترتیب دی جاتے ہیں، جو کچھ سرکاری اور کچھ نجی ہوتے ہیں۔ ہمارے مذہبی لحاظ سے بہت سارے عرس منعقد ہوتے ہیں، جو اس علماء کرام جو اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے لوگ یہاں پر آئے تھے، نیک بزرگ لوگ، ان کی جو قبریں اور ان کی جو مزارات بنائے گئے ہیں وہاں پر عرس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان میں جو سر فہرست نام ہے داتا گنج بخش علی حجویری ہے، ملتان میں بہت سارے اس طرح کے شاہ نوری حضوری ہیں، اور بہاول ذکریہ ملتانی ہے، مصطفیٰ شہید ہے۔ تو یہ اس طرح بابا فرید الدین گنج شکر ہے، یہ اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں۔ اور اس کے علاوہ سرکاری اور نجی سطح پر بہت سے میلے منعقد کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر شندور کا پولو کا جو وہاں پر میچ کرایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے اس طرح کے میلے منعقد، چھوٹے بڑے میلے جو ہے وہ منعقد کیے جاتے ہیں۔ پھر مختلف فنون، مختلف فن کے جو ماہرین ہیں وہ اس میں یہاں کیا کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے ہے فن تعمیر۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان جب یہاں پر ہندوستان میں آئے تو اپنے ساتھ جو ہے فن تعمیر کا ایک ایسا شاہکار نمونہ لے کر ہے جو اس سے پہلے یہاں کے لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ اس طرح کی عمارات بنانا، تو آج بھی وہ عمارات پاکستان کے اندر موجود ہیں، جس طرح مزار قائد آپ دیکھ سکتے ہیں، مختلف بلڈنگز ہیں ہمارے پاس جو پاکستان میں اب موجودہ بنی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر مسلمانوں کی بنائی ہوئی مغلیہ دور کے، اس سے پہلے کے دور کی بنائی ہوئی مسجدیں ہیں، اور بہت سارے محلات ہیں، قلعے ہیں، یہ وغیرہ بھی بنائے گئے ہیں۔ پھر دستکاریاں، دستکاری کہتے ہیں ہاتھ سے بنانے والی چیزیں۔ تو پاکستان کے پورے پاکستان میں مختلف علاقوں میں جو ہے لوگ ہاتھ سے بنائی چیزیں جو ہے وہ خود تیار کرتے ہیں۔ ہر علاقے کی اپنی پہچان ہے، کہیں پر کمبل بنتے ہیں، کہیں پر جو ہے وہ کپڑا بنتا ہے، اور اس کے علاوہ قالین ہے، لکڑی کا کام ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو ہے بنائی جاتی ہیں جو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بہت پسند کی جاتی ہیں، لوگ ان کو خریدتے ہیں۔ پھر ہے مصوری اور خطاطی، یہ بھی مسلمان خط لے کر آئے تھے۔ مصوری تصویر کشی یہ کرنا، اور خطاطی لکھائی کے اندر جو ہے مختلف ڈیزائن اور نمونے پیش کرنا، یہ بھی مسلمان کے ساتھ لے کر آئے تھے۔ پاکستان میں مصوری کا فن بڑا منفرد اور ملک کی شناخت سمجھ جاتا ہے۔ کلاسیکل اور جدید مصوری ہے، آج کل کی مصوری ہے، اس سے پہلے پرانے دور کی جو مصوری ہے اس کو ہم کلاسیکل مصوری کہتے ہیں۔ اس کے عمدہ نمونے یہاں پر موجود ہیں، نام اور خطاط ہیں یہاں پر، جن کے شاہکار تخلیق کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو بڑے بڑے نام ہیں جس میں تاج الدین صاحب ہیں، اس کے بعد سید نفیس الحسینی ہیں، اس کے بعد عبد المجید ہیں، اور یوسف صدیدی ہیں، صوفی عبدالرشید لاہوری وغیرہ، یہ نام اور خطاط ہیں، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے ان کے مثال پیش کی جاتی ہے، عبدالرحمن چغتائی صاحب ہیں، تو ان کے بہت سارے جو ہے خطاطی نمونے یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے بعد پاکستان میں بہت سارے تہوار منائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر تہواروں میں سب سے دیکھیے تو ہم جو ہے نا مذہبی اور معاشرتی ہمارے تہوار ہیں۔ مثال ہمارے مذہبی تہوار میں دیکھیں کہ 2 عیدین ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، عید میلاد النبی ہے، یوم عاشور ہے، شب معراج ہے، برات ہے۔ ماہ رمضان میں اس طرح کی بہت ساری ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں جو صدیوں سے مسلمان یہ کر لے کر آئے تھے۔ اس میں ایک پوائنٹ رہ گیا تھا کھیل۔ پاکستان میں کھیل بھی جو ہیں وہ مختلف کھیل جاتے ہیں۔ ہمارے جو ایک قومی کھیل ہے ہاکی ہے، جس طرح اس کے بعد کبڈی ہے، کرکٹ ہے، اس طرح ان کے پاکستان لیول پر مقابلے کرائے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ملک علاقائی سطح پر بھی جو ہے یہ مقابلے جو ہیں وہ کروائے جاتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ تو اس میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھنا آئی ہو تو آپ کوشچن کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ اگلے چیپٹر سے ہوگا۔ اللہ حافظ۔